بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ روزیوں میں سے جو تم نے کما رکھا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اللہ کے راستے میں نکالتے وقت ردی چیز اور خراب چیزوں کا ارادہ نہ کرنا، ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جس کو تم خود نہیں لینا چاہو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ جب تم چشم پوشی فرما لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریبی فقیری کی ضمانت دے گا، تمہیں غریبی اور فقیری کا وعدہ کرے گا، ڈرائے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے، دے گا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، پچھلی آیتوں کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات پر ابھارا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز یہ بتائی ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو اپنی پاکیزہ روزیوں میں سے خرچ کرو۔ پاکیزہ روزی کسے کہتے ہیں؟ طیب روزی کسے کہتے ہیں؟ طیب روزی اسے کہتے ہیں جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حرام کمائی میں سے اگر صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا، اللہ اسے قبول ہی نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میری مومن بندو، پاک چیزیں، پاک روزیاں کماؤ اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین سے تمہارے لیے میں نکالتا ہوں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ یہاں زمین سے نکلنے والے غلے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، یعنی زمین سے پیدا ہونے والے غلے میں، اناج میں بھی تمہارے لیے خرچ کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جس طرح سے انسان کی کمائی میں، اس کے مال و دولت میں، اس کے تمام تر جائیداد میں نکلتی ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح سے زمین سے نکلنے والے غلہ جات میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تفصیل میں دونوں میں کچھ فرق ہے، لیکن فرضیت کے حوالے سے کوئی شک نہیں۔ جس طرح سے زمین سے نکلنے والے تمام غلہ جات میں ہر فصل پر، پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے انسان کی جو کمائی ہوتی ہے، انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو یا اس کا خزانہ ہو، اس میں سے زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ جو انسان کی کام کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے اس کی گاڑیاں، اس کا گھر، اس کی زمین، کھیتی باڑی کی، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ استعمال کی چیزوں میں سونا جو زیور کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، لیکن دلائل کی روح سے راجح بات وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، دلائل کی روح سے ان کی بات صحیح ہے کہ استعمال والے زیور میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ بات صحیح ہے، حدیث سے بھی یہی چیز ہمیں زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تو استعمال والے زیور میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زمین سے نکلنے والے غلوں میں بھی فرض ہوتی ہے۔ زمین سے نکلنے والے غلوں میں اور دیگر مال کے زکوٰۃ میں ایک فرق یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والے غلوں میں سال بھر کی شرط نہیں ہوتی ہے کہ سال بھر آپ کے پاس ہو تب وہ نصاب مکمل ہوگا۔ اس میں جب پیدا ہوا، جب نکلا، تبھی اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ
نصاب کو پہنچا ہے کہ نہیں، اس میں ٹائم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جبکہ دیگر مال میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ سال بھر گزر چکا ہو، لیکن غلوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس میں خراب چیزیں نہ دیا کرو۔ لوگ کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ جو سب سے ردی چیز ہوتی ہے وہی نکالتے ہیں اللہ کے راہ میں، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے نام پر بھی۔ اور اناج والوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ اناج میں کچھ اناج ایسے ہوتے ہیں جس میں بعد میں اس میں چاول گیہوں کم ہی نکلتا ہے، وہ خراب قسم کا ہوتا ہے، وہ چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں، اور جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے تو پورا ناپ تول کرنے کے بعد وہی خراب والا مال زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بلکہ یہ کہا تم ایسے مال زکوٰۃ میں نکال دیتے ہو، صدقات میں دے دیتے ہو جو خود تم لینا نہیں چاہتے ہو، اور ایسا ہے لوگوں کے درمیان رواج ہے۔ ہم اور آپ کو یہ غلط کام چھوڑنا ہوگا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی فریج میں جو چیز خراب ہونے کو قریب ہوتی ہے تب وہ کسی کو کھانے کو دیتا ہے، تب وہ کسی پڑوسی کو دیتا ہے، تب وہ کسی اپنے چاہنے والے کو بلا کے کھلا دیتا ہے۔ خراب ہونے کے جب قریب ہو، وہ بھی فریج کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بچا لے جائے، تب آدمی کسی کو دیتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو پاک ہے، صحیح ہے، اور جو خود تم پسند کرتے ہو وہ چیزیں تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا فرض زکوٰۃ ہو۔ چوتھے پاری کی شروعات ہی میں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ثواب نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم جو پسند کرتے ہو وہ نہیں خرچ کرو گے۔ تو اس لیے میڈیم چیز جو خراب بھی نہ ہو، بہت اچھی کوالٹی کا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جو سب سے ہائی کوالٹی کی ہے وہی چیز تم دو، جو میڈیم ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں نکالو، جو لوگوں کے استعمال کی ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ عام طور سے معتدل اور میڈیم چیز ہم اور آپ بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا کہ اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں نکالو، اور اسی میں تنبیہ کی اے لوگوں تم سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، چاہے نفلی ہو یا فرض زکوٰۃ ہو، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا محتاج ہوں۔ وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہارے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے اپنی بھلائی کے لیے ہے اور تمہاری ذات کے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری مصلحت کے تحت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نکالو، اس لیے وہ تعریف کے قابل بھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات بتاتا ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اندر کی بات کو بتلا دیا۔ اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو ہمیشہ فقیری سے ڈراتا ہے۔ جب بھی آپ سے اپنے آپ میں محسوس کریں گے، جب آپ کو موقع آئے گا کہ کسی اچھی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، کسی نیک کام میں آپ کو پیسہ لگانا ہو، ظاہر سی بات ہے نیک کاموں میں پیسہ لگانے کے وقت آدمی کو ظاہراً اور فوری فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے انسان وہاں نہیں لگانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اوپر سے فرمایا کہ شیطان تمہارے اوپر کام لگائے ہوئے ہے، ایک تو تم خود کی کنجوسی، اور اوپر سے شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تم کہاں خواہ مخواہ خرچ کر رہے ہو، یہاں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اتنے کا تم تو یہ کام کر سکتے ہو، اتنے کا تم اپنے بچے کے لیے یہ خرید سکتے ہو، یہاں جو لگا رہے ہو یہ پیسہ جمع کرو تو اس کا تمہارا مہینے کا یہ ہو جائے گا، اتنا روپیہ جو تم دے رہے ہو مہینے کا تمہارا دودھ کا پیسہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح کے مختلف خیالات جو فقیری کا ڈر دلا کر شیطان انسان کو صدقات سے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ہمیشہ فقیری کا وعدہ کرے گا، فقیری سے ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ اور آپ اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا کہ جو لوگ جب دنیا کی بات آتی ہے، اپنے رسم و رواج کی بات آتی ہے، بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی کہنے والا نیک بھلا انسان کہہ دے کہ بھائی تھوڑا فضول خرچی کم کرو، کم خرچ کرو، تو وہی آدمی جواب دیتا ہے کہ آدمی کس لیے کماتا ہے، ہماری زندگی کی کمائی کس لیے ہے، اسی دن رات کے لیے ہم کماتے تھے، اسی لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ جواب ہوتا ہے۔ لیکن اسی آدمی کو اگر کہہ دو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے 1000 2000 دے دو، جو لاکھوں میں خرچ کر رہا تھا وہ 1000 2000 کے لیے ٹال مٹول کرے گا، ضرور کرے گا، آج نہیں کل نہیں، مانگنے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یعنی انتہائی زیادہ وہ بہانے کرے گا۔ تو یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک آدمی جس کا ہاتھ ایک طرف بہت کشادہ ہے اور دوسری طرف کے معاملے میں وہ انتہائی زیادہ کنجوس نظر آ رہا ہے، تو معاملہ یہ ہے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس آدمی کے اوپر شیطان کا کام لگا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے نفس پہ شیطان حاوی ہے اور بار بار اسے خیال دلا رہا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم یہاں خرچ کرو گے، کوئی فائدہ نہیں تمہیں ملے گا، تم فقیری کو جھیلو گے، تم محتاجی کو جھیلو گے۔ تو یہ وعدہ، یہ ڈرانا یا دھمکانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں یہ وسوسہ آئے تو ہمیں اور آپ کو جان لینا چاہیے
کہ ہم کسی اور کے فندے میں پھنس چکے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان ہمیشہ پاک چیزوں سے ہٹا کر ناپاک چیزوں کی دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، فحش چیزوں کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، اور آپ حلال جو ذریعے ہوں گے اس سے آپ کو روکنا چاہے گا۔ اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اے میرے بندو یہ تو شیطان کا کام تھا، وہ کر رہا ہے، لیکن تمہارا رب جو تمہیں کہتا ہے کہ خرچ کرو، وہ رب تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا، تمہیں روزیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس آیت پر اگر کسی کو یقین ہو جائے تو دنیا میں کبھی مال کے حوالے سے وہ غمزدہ ہی نہ ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے روزیہ ایسے انداز میں ایسے طریقے سے عطا فرماتا ہے کہ جس کا وہ گمان تک نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اہل تقویٰ اپنے تجربہ سے یہ بات جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اللہ نے جب یہ بات کہی کہ اے میرے بندوں تمہارا رب عطا کرے گا، تمہیں بخشے گا، تو آگے اللہ نے یقین دلانے کے لیے کہا اے میرے بندو تمہارے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑا واسع ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق مانگ لے سب کو دے دے پھر بھی خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر سے سوئی سے پانی نکالنے پر سمندر کے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ رب کا خزانہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، شیطانی فندوں میں نہیں آنا چاہیے۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی نظام کو چلانے کے لیے اور مسلمانوں کے باغ ڈور کو سنبھالنے کے لیے، دینی دنیاوی ہر لحاظ سے رہنمائی کرنے کے لیے یہ جو اسلام نے اللہ کے نبی نے سسٹم دیا آپسی صدقات و خیرات کا، اس پہ ہم اور آپ کو آنا چاہیے، اور یقیناً اس سے ایک معاشرہ صحیح بنتا ہے۔ اسلام میں جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، اگر یہ صحیح طریقے سے عمل میں آ جائے تو کسی اسلامی معاشرے میں کم از کم کوئی غریب فقیر نہیں رہ جائے گا، اور بہت حد تک ہو جائے تو کسی خوشی کے موقع پر کوئی بے لباس، کوئی گندے لباس میں، پرانے لباس میں، اور کسی کے گھر میں ایسا ہو کہ ہانڈی میں کچھ نیا نہ پکے، ایسا نہیں ہوگا۔ کمزوری یہیں پر ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے احکام کو عمل میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔